بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ کتاب بلیک واٹر کا آج ہم باب نمبر 2 پڑھیں گے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس باب کو۔ بلیک واٹر کی شروعات۔ آرمی، نیوی، ایئر فورس، میرینز، بلیک واٹر۔ ایرک پرنس آج تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بلیک واٹر امریکی افواج کی 5ویں شاخ ہے، مگر ابتداً صورتحال یہ تھی کہ بلیک واٹر بہت چھوٹے پیمانے پر شروع ہوئی تھی اور اس کی اولین صورت گری بھی پرنس نے خود نہیں کی تھی۔ وہ تو ایک ATM مشین کی طرح ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہا تھا، جبکہ اس نئی کمپنی کے لیے جگہ کا تعین، اس کی منصوبہ بندی اور تقریباً ساری ہی تفصیلات بحریہ کے شعبے سیل میں اس کے استاد ال کلارک نے طے کی تھی، جو گزشتہ 11 برس سے خصوصی مہارت والے اس یونٹ میں آتشی اسلحے کی تربیت دینے والا بہترین تربیت کار تھا۔ کلارک نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جب 1993 میں پرنس نے اپنا ملٹری کیریئر شروع کیا تو وہ کلارک پہلے ہی بلیک واٹر کے خاکے اور نقشے بنا چکا تھا۔ اسے یہ خیال آتشی اسلحے کی تربیت دینے کے تجربے سے سوجا۔ اس نے دیکھا کہ امریکی فوجی نظام کے اس اہم ترین شعبے میں تربیت کے لیے دستیاب بنیادی ڈھانچہ ناکافی ہے۔ اس نے بتایا، سہولیات تھی ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بحریہ کے پاس نشانہ بازی کی مشق کے لیے میدان تک نہیں تھے، اسے میرین کوریا آرمی کے میدان استعمال کرنا پڑتے تھے۔ درکار سہولیات متفرق طور پر نجی شعبے سے دستیاب تھی، مگر سب کی سب کسی ایک ہی جگہ سے نہیں مل پاتی تھی۔ کلارک نے تمام منصوبہ بنا لیا تھا، صرف ایک چیز کی کمی تھی، یعنی اس کے پاس مطلوبہ رقم نہیں تھی۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ چند سال بعد امریکی فوج میں کام کرنے والے امیر ترین افراد میں سے ایک خود اس کا اپنا کوئی شاگرد ہوگا۔ 1996 میں کلارک کا تبادلہ سیل کی ٹیم نمبر 8 میں ہوا۔ لیفٹیننٹ ایرک پرنس اس پہلی پلاٹون میں شامل تھا جسے کلارک نے وہاں تربیت دی۔ کلارک کہتا ہے، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ بے حساب دولت کا مالک ہے۔ پرنس کلارک کے زیر تربیت رہا، مگر ان دونوں میں کسی کاروباری شراکت کی بابت کبھی بات نہیں ہوئی۔ آخرکار پرنس سیل کی ٹیم نمبر 8 کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ال کلارک کو 7 ماہ بعد پتہ چلا کہ اس کا سابقہ شاگرد نہ صرف دولت سے مالا مال ہے، بلکہ وہ دونوں نجی فوجی تربیت کی تیزی سے فروغ پاتی ہوئی مانگ کے بارے یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ کلارک کے مطابق جب پرنس سیل کی تعیناتی سے امریکہ لوٹا تو میں نے کسی اور کے کہنے پر اس سلسلے میں اس سے بات کی اور وہیں سے ہمارے درمیان باہمانی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرنس کے لیے یہ خوشی اور رنج کا ملا جلا دور تھا۔ 1995 میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور تمام آثار یہ بتاتے تھے کہ اپنا آبائی کاروبار سنبھالنے کے بجائے وہ نیوی میں رہنا ہی پسند کرے گا، مگر باپ کے انتقال اور اپنی پہلی بیوی کی بگڑتی ہوئی صحت، جس کی وجہ کینسر تھی، جیسی دوہری مصیبت اور اوپر سے اپنے 4 بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری جیسے مسائل نے اس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ پرنس نے ایک عشرہ بعد اپنا ماضی یاد کرتے ہوئے کہا، میرے والد کا بزنس عظیم کامیابی حاصل کر چکا تھا اور مجھے اپنے خاندانی معاملات بھی دیکھنا تھے، اس لیے میں نے نیوی کو قبل از وقت چھوڑ دیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے ایڈگر پرنس کا بزنس فروخت کر دیا۔ 1996 کی اس بزنس ڈیل سے $1.35 بلین نقد حاصل ہوئے اور اس طرح پرنس کو اپنی سلطنت کی تعمیر شروع کرنے کا موقع مل گیا، جس میں وہ اپنے مذہبی، سیاسی اور عسکری خوابوں کی تعبیر پا سکتا تھا۔ 2006 میں پرنس نے بتایا، میں ملٹری سے تعلق قائم رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایک ایسا تربیتی مرکز قائم کیا جہاں امریکی اور دوست ممالک کی افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر حکومتی اور کاروباری ادارے عالمی معیار کی عسکری تربیت حاصل کر سکتے تھے۔ میرے علم میں تھا کہ نیوی میں میرے بہت سے ساتھی اسی طرح کی اعلیٰ درجے کی نجی تربیت گاہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب میں نے بلیک واٹر قائم کی تو ان میں سے چند ایک میرے ساتھ شامل بھی ہوئے۔ فیملی بزنس کی فروخت کے بعد میں اس پوزیشن میں تھا کہ اس نئے بزنس کے لیے درکار تمام رقم خرچ کر سکوں۔ بلیک واٹر کے قیام کا سہرا اپنے سر سجانے کی پرنس کی اس کوشش پر اس کے ابتدائی ساتھیوں نے سخت تنقید کی۔ بلیک واٹر کے قیام اور اس کے ابتدائی دور میں شامل بہت سے لوگوں کے مطابق یہ مسئلہ کہ بلیک واٹر کس نے مل کر قائم کی، کبھی متنازع نہیں رہا تھا، جب تک 2003 میں عراقی جنگ کے بعد بلیک واٹر کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ شہرت ملنے کے بعد پرنس نے تاریخ پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی۔ کمپنی کی ویب سائٹ دعویٰ کرتی ہے کہ
ہمارا بانی امریکی بحریہ کا ایک سابقہ افسر ہے۔ اس نے بلیک واٹر اس مقصد کے لیے قائم کی ہے کہ ہماری افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سے منسلک بہادر مرد و خواتین کو مادر وطن کی حفاظت کے لیے جو اضافی تربیت درکار ہے وہ انہیں فراہم کی جا سکے۔ پرنس دعوے دار ہے کہ بلیک واٹر کا خیال اسے سیل کی ٹیم نمبر 8 میں کام کرنے کے زمانے میں آیا، جب اس کی تعیناتی ہیٹی، بوسنیا، مشرق وسطیٰ اور بحر اوقیانوس میں تھی۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ ملک سے باہر خدمات انجام دینے والی امریکی افواج کو کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے بہترین تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس دور میں اس نے اپنی فیملی کو بھیجے گئے ایک خط میں بلیک واٹر کے منصوبے کا خاکہ پیش کیا تھا۔ الکارک اور بلیک واٹر کے دوسرے سابقہ عہدیدار بلیک واٹر کی مذکورہ بالا تاریخ پر شدید اعتراض کرتے ہیں۔ ایک سابقہ عہدیدار کا کہنا ہے کہ الکارک نے یہ خیال پیش کیا تھا اور پرنس نے رقم فراہم کی۔ ایرک اس کا سہرا اپنے سر اس لیے لے سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ در حقیقت یہ آئیڈیا الکارک کا تھا۔ علاوہ ازیں پرنس کا یہ دعویٰ کہ بلیک واٹر آج جو کچھ ہے اس کی منصوبہ بندی اس نے 1996 میں کی تھی، اس لیے بھی مشکوک قرار پاتا ہے کہ بلیک واٹر کو ملنے والی کامیابی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ سے گہرا تعلق ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ، خاندان، قدامت پرست دوستوں اور ساتھیوں کی وجہ سے، کیونکہ پرنس آزاد معیشت اور نجکاری کا زبردست حامی بن چکا تھا، اسے الکار کا عسکری تربیت کی نجکاری کی ضرورت کا آئیڈیا بآسانی سمجھ میں آ گیا ہو۔ کہیں لحاظ سے بلیک واٹر پروجیکٹ شروع کرنے کا اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے شروع ہونے کے ساتھ ہی حکومت نے ایسی کئی پالیسیاں اپنا لی جس کی وکالت پرنس خاندان ایک عرصے سے کر رہا تھا۔ بلیک واٹر کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ملٹری کی بڑے پیمانے پر نجکاری کا عمل جاری تھا، جیسے ڈک چینی نے بحیثیت ڈیفنس سیکرٹری اپنے دور 1989 تا 1997 میں شروع کیا تھا۔ اس وقت جارج ایچ.ڈبلیو. بش امریکی صدر تھا۔ اپنے عہدے کے پہلے ہی سال میں ڈک چینی نے فوج کا خرچ $10 بلین کم کر دیا تھا۔ اس نے کئی پیچیدہ اور مہنگے ہتھیاروں کے نظام منسوخ کر دیے تھے اور افواج کی تعداد 2.2 ملین سے کم کر کے 1.6 ملین کر دی تھی۔ 1989 سے 1993 تک فوجی بجٹ ہر سال سکڑتا رہا۔ ڈان برائیوڈی نے اپنی کتاب دی ہالی برٹن ایجنڈا میں لکھا، 1990 کی دہائی کی ابتدا میں آرمی کا سویلین ٹھیکیداروں پر انحصار نہ ہونے کے برابر تھا اور چینی صورتحال کو تبدیل کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ فوجی دستوں سے صرف لڑائی کا کام لیا جائے اور نجی ٹھیکیدار رسل و رسائل کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ اس طرح عوامی رائے عامہ کی مخالفت سے بھی بچا جا سکتا تھا، جو امریکی فوج کی ملک سے باہر کی جانے والی ہر مہم پر شروع ہو جاتی تھی۔ زیادہ ٹھیکیداروں کا مطلب ہوتا کم فوجی دستے اور فوجیوں کی کم تعداد سیاسی طور پر آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اپنے عہدے کی میعاد ختم ہوتے وقت چینی نے ہالی برٹن کی ایک ذیلی کمپنی براؤن اینڈ روٹ سے کہا کہ وہ اس بابت تفصیلی رپورٹ تیار کرے کہ امریکہ کی بین الاقوامی فوجی مہمات میں افواج میں معاون سرگرمیوں جیسے خوراک، رہائش اور لانڈری جیسی سہولیات کا کام کس طرح نجی شعبے کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ براؤن اینڈ روٹ کا نام بعد میں بدل کر KBR کر دیا گیا تھا جب اس کا الحاق انجینئرنگ ٹھیکیدار M.W. کیلاگ سے ہو گیا تھا۔ براؤن اینڈ روٹ کو ایک ایسی رپورٹ لکھنے کے $3.9 ملین دیے گئے جس کے ذریعے اس نے پینٹاگونز لاجسٹک سول آگمنٹیشن پروگرام میں توسیع کی سفارش کر کے خود اپنے لیے بھاری بھرکم منافع کمانے کا بندوبست کر لیا۔ در حقیقت اگست 1992 میں امریکی آرمی کے کورپس آف انجینئرز نے ہالی برٹن کو، جس کا انتظام کچھ ہی عرصہ بعد خود ڈک چینی نے سنبھال لینا تھا، 5 سال تک کے لیے اپنے تقریباً سارے ہی آنتی نوعیت کے کاموں کا ٹھیکہ دے دیا۔ ہالی برٹن کو دیے جانے والے اس ٹھیکے نے نجکاری کا دروازہ پوری طرح کھول دیا اور بالآخر دہشت گردی کے خلاف جنگ ٹھیکیداروں کے لیے خوش بختی کا پیغام لائی اور عراق، افغانستان اور کئی دوسرے مقامات پر انہیں بھاری رقم کے ٹھیکے حاصل ہوئے۔ جب الکارک، ایرک، پرنس اور مٹھی بھر دیگر افراد نے 1990 کے وسط میں بلیک واٹر کے بارے میں سنجیدہ منصوبہ بندی شروع کی، امریکی افواج برسہ برس سے تعداد میں کٹوتی کا شکار تھی اور متعدد ٹریننگ سینٹر بھی بند کیے جا رہے تھے۔ یہ تربیت گاہیں ملٹری کے اہم ترین اجزاء میں سے تھی۔ بنیادی تربیت نو اور بندش قانون کے تحت جو پروسیس ریگن اور بش دور میں بچت کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، بل کلنٹن کے دور میں اس میں تیزی آ گئی۔ اسپیشل فورسز سے تعلق رکھنے والے کہیں ایک افراد کے مطابق بچ جانے والی تربیت گاہیں تعداد میں ناکافی تھیں۔ اس
تخفیفی عمل کے باعث بلیک واٹر کو پیدا ہونے اور تیزی سے پروان چڑھنے کے لیے زرخیز زمین دستیاب ہو گئی۔ بلیک واٹر کے پہلے صدر بل میسی اینجلیو، جو آج کل ایک بڑے ہوٹل سینڈنٹ میں افواج اور حکومت کو خدمات فراہم کرنے کا نگران ہے، کے مطابق ملٹری اور اسپیشل آپریشن یونٹس کے لیے تربیت کی ضرورت تھی، مگر جو سہولیات دستیاب تھی وہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی تھی اور فرسودہ ہو چکی تھی، چونکہ تربیت گاہوں کی قلت تھی اور کوئی بھی جدید طرز کی تربیت گاہیں فراہم نہیں کر رہا تھا۔ اس ضرورت کا پورا کیا جانا ہی وہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے بلیک واٹر قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ الکار کے مطابق بلیک واٹر کا قیام کوئی اچھوتا اقدام نہیں تھا۔ گزشتہ 20 سال سے سبھی اس طرح کی تربیت گاہ کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، لہٰذا جب 1996 میں الکارک نے یہ خیال پیش کیا تو اس کے سابقہ شاگرد پرنس نے اس سے اتفاق کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ یہ وقت امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور دائیں بازو کے مذہب پسندوں کے لیے حالیہ تاریخ کے تاریک ترین ادوار میں سے تھا۔ 1992 میں بل کلنٹن کے ہاتھوں جارج ایچ.ڈبلیو. بش کی شکست سے قدامت پرستوں کا 12 سالہ سنہرا دور ختم ہو گیا تھا، جو زیادہ تر رونالڈ ریگن کی پالیسیوں پر مبنی رہا تھا، اگرچہ دائیں بازو کا سیاسی گروہ جس میں ایڈگر پرنس کا کلیدی کردار تھا 1994 میں کسی حد تک ریپبلکن انقلاب لانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور رینوٹ گنگرچ اسپیکر آف دی ہاؤس بن گیا تھا۔ کلنٹن انتظامیہ تھیو کونس کی نظروں میں تب بھی ایک انتہائی بائیں بازو کی حکومت تھی جس کا ایجنڈا اسقاط حمل اور ہم جنس پرستی کی حمایت اور خاندان و مذہب کی مخالفت پر مبنی تھا۔ نومبر 1996 میں جب کلنٹن باب ڈول کو ہرا کر دوبارہ منتخب ہوا تو تھیو کنزرویٹو تحریک کے مرکزی ترجمان رچرڈ نیو ہاؤس کے جریدے فرسٹ تھنگز نے ایک خصوصی شمارہ بعنوان اختتام جمہوریت شائع کیا، جس میں یہ سوال بھرپور طریقے سے اٹھایا گیا: کیا ہم پر وہ وقت آ چکا ہے یا آنے والا ہے کہ بعض امیر شہریوں کے لیے موجودہ حکومت کی اخلاقی حمایت کرنا ناممکن ہو جائے؟ کئی مضامین میں چرچ اور حکومت کے مابین محاذ ذرائع کا جائزہ لیا گیا، جن سے یہ گمان بھی ہوتا تھا کہ خانہ جنگی یا عیسائیوں کی حکومت کے خلاف خروج کے امکان کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، جس کی صورت احکامات کی خلاف ورزی، مزاحمت، سول نافرمانی یا انقلاب ہو سکتی ہے۔ ایڈگر پرنس کے قریبی دوست اور سیاسی اتحادی چک کالسن نے 5 میں سے ایک مضمون لکھا۔ دوسرا مضمون انتہا پسند جج رابرٹ بورک نے لکھا۔ اس خصوصی شمارے کے تعارف میں لکھا گیا کہ امریکی حکومتیں وقت کے خلاف بولنے کی عادی نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس خود فریبی کے مضمرات کیا ہیں؟ حکومت سے ہماری مراد کیا ہے؟ موجودہ نظام حکومت۔ ہمارے شمارے کا عنوان کسی طرح بھی مبالغہ آمیزی پر مبنی نہیں ہے۔ ہمارا زیر بحث موضوع جمہوریت کا خاتمہ ہی ہے۔ حکومت امریکہ آج کل عوام کی حمایت سے نہیں چلائی جا رہی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئینی طریقے سے انحراف ہے، اور یہ ایک ایسی حکومت کر رہی ہے جسے اس کے لیے عوامی حمایت نہ تو حاصل ہے اور نہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ادارے میں سپریم کورٹ کے جسٹس اینتھونی سکیلیا کا کال درج کیا گیا: کسی عیسائی کو ایسی حکومت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جو عقیدے کو دباتی ہے یا جو معصوم انسانی جانیں لینے کی اجازت دیتی ہے۔ کالسن کے مضمون کا عنوان تھا: بادشاہتیں تنازع کا شکار ہیں۔ اس نے لکھا: امریکہ میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ واحد سیاسی اقدام جو اہل ایمان اٹھا سکتے ہیں یہ ہے کہ عدالتی کنٹرول کے ذریعے چلائی جانے والی اس حکومت کے خلاف کسی طرح کا براہ راست بلائے ریاست سیاست اقدام کرے۔ حکومت اور چرچ کے درمیان طاقت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ گو عیسائی ایسا ہونے کی خواہش نہیں رکھتے، مگر اس کے لیے انہیں تیار ضرور رہنا چاہیے۔ ریاست ہائے متحدہ کے قیام کی بنیاد ایک عمرانی معاہدہ تھا جس میں انجیل پر ایمان رکھنے والے اور اقلیت پسند بھی شامل تھے۔ اگر ہمارے معاہدے کی شرائط ٹوٹ چکی ہیں تو عیسائی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ ہم اپنی وکالت میں تھامس جیفرسن کی تحریریں بھی پیش کرتے ہیں جس نے انقلاب کی ضرورت پر ببانگ دہل زور دیا تھا۔ کالسن کا مضمون بغاوت عام کی دعوت سے کچھ ہی کم تھا، مگر اس نے مستقبل قریب میں اس کی ضرورت اور امکانات کو رد نہیں کیا تھا۔ اس نے لکھا: میں ڈرتے اور لرزتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ امریکی عیسائی خواہ کسی رستے سے بھی اس نتیجے پر پہنچے، ہم تیزی سے بڑھ اسی سمت رہے ہیں۔ فرسٹ تھنگز کے اس خصوصی شمارے نے ایک تنازع کھڑا کر دیا اور خود تھیو کنزرویٹو تحریک کے اندر بھی اختلافات کا جنم دیا۔ جیمز
ڈابسن نے پیش کردہ خیالات کی حمایت میں لکھا، میں مدیران کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ موجودہ حکومت کے اخلاقی جواز اور اس بارے میں عیسائیوں کی ذمہ داری بڑے اہم سوالات ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آیا ہم جن نتائج پر پہنچیں گے ان پر عمل کرنے کی جرات بھی کر سکیں گے۔ صورتحال تیزی سے اس سمت بڑھ رہی ہے جب فیصلہ کن اقدام ناگزیر ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے روحانی پیش روئیں کو پیش آیا تھا کہ سیزر اور خدا میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں بلیک واٹر قائم ہوئی۔ اس شمارے کے شائع ہونے کے ایک ماہ بعد ایرک پرنس نے ہتھیاروں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ واشنگٹن سے چند گھنٹوں کی مسافت پر اکٹھا کیا گیا ہتھیاروں کا یہ ذخیرہ امریکہ میں ہتھیاروں کے سب سے بڑے نجی ذخائر میں سے تھا۔ ساتھ ہی پرنس نے ریپبلکن پارٹی کے طاقتور قانون سازوں اور تھیو کنزرویٹو تحریک کا قائدین سے روابط میں مزید اضافہ کر دیا اور اپنے باپ کی طرح ان کے لیے رقوم کی فراہمی ایک بڑا ذریعہ بن گیا۔ 26 دسمبر 1996 کو بحریہ سے سبکدوش ہونے کے 3 ماہ بعد اس نے بلیک واٹر لاز اینڈ ٹریننگ سینٹر کے نام سے کمپنی قائم کی۔ اگلے سال اس نے کریتک کاؤنٹی، نارتھ کیرولینا میں $7,56,000 مالیت کی 4,000 ایکڑ سے زائد اراضی خرید لی۔ ساتھ ہی اس نے تقریباً 1,000 ایکڑ کمیڈن کاؤنٹی میں باحوض $6,16,000 خریدے۔ بلیک واٹر کا بیان کردہ مقصد تھا آتشی اسلحے اور اس کے استعمال کی تربیت کی حکومتی نجکاری سے پیدا شدہ ضروریات کو پورا کرنا۔ بلیک واٹر کو اب طاقت کے ایوانوں تک رسائی حاصل ہے اور اس کا اثر و رسوخ بھی بہت بڑھ چکا ہے، مگر شروع میں اسے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب اس نے کریتک کاؤنٹی میں اپنا مرکز قائم کرنے کی درخواست دی تو اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور شدید عوامی دباؤ کی وجہ سے اس کی درخواست رد کر دی گئی۔ یہاں سے مایوس ہو کر پرنس نے کیمڈن کاؤنٹی سے اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہاں اس کا منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ جون 1997 میں بلیک واٹر کی تعمیرات کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور مئی 1998 میں کمپنی باضابطہ طور پر اپنا کام شروع کرنے کے قابل ہو گئی۔ کمپنی کا یہ خوف زدہ کر دینے والا نام اس کے جائے قیام گریٹ ڈیسمل سویپ کے کالے پانیوں سے متاثر ہو کر رکھا گیا تھا۔ 1,11,000 ایکڑ پر محیط یہ دلدلی علاقہ جو جنوب مشرقی ورجینیا سے شمال مشرقی نارتھ کیرولینا تک پھیلا ہوا تھا، بلیک واٹر کی تعمیرات کے نزدیک ہی واقع تھا۔ اگرچہ کمپنی کے بہت سے عہدیداروں کے مطابق کمپنی کو ابتدا میں زیادہ کام نہیں مل رہا تھا، بلیک واٹر کے بلیک اور خفیہ ملنے والے ٹھیکوں کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا مشکل ہے۔ الکور کے مطابق جیسے ہی کمپنی نے کام شروع کیا، سیل کے لوگ پہنچ گئے، کیونکہ ہم خود سیل رہ چکے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہیں ہمارے میدان نشانے بازی کی تربیت کے لیے درکار تھے۔ اس کے بعد FBI والے بھی آئے۔ اس تربیت گاہ میں ان کی ابتدائی دلچسپی اس کے نئے پن اور وسعت کی وجہ سے تھی اور اس لیے بھی کہ یہ ان سے نزدیک ہی واقع تھی۔ بلیک واٹر دنیا کے سب سے بڑے بحری اڈے سے صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع تھی اور US انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مرکز سے بھی زیادہ دور نہیں تھی۔ بہت سے وفاقی، ریاستی اور مقامی حکومتوں کے اداروں کو بھی یہ جگہ پسند آئی کیونکہ وہ عوامی نظروں سے دور واقع تربیتی مراکز کو پسند کرتے تھے۔ 1998 تک بلیک واٹر خاطر خواہ بزنس کرنے لگی تھی اور حکومت و نجی اداروں کے افراد کو پستول سے مشین گن تک ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت فراہم کر رہی تھی۔ یہ اپنی تربیت گاہ سیل کو کرائے پر بھی دے دیتی تھی۔ ورجینیا، نارتھ کیرولینا اور کینیڈا کے پولیس افسر بلیک واٹر سے تربیت حاصل کر رہے تھے اور بیرونی ممالک سے بھی استفسارات موصول ہونے لگے تھے۔ اسپین کی حکومت اس بات میں دلچسپی رکھتی تھی کہ صدارتی انتخابات میں امیدواروں کے تحفظ کے لیے کس قسم کی حفاظتی تربیت فراہم ہو سکتی ہے، اور حکومت برازیل دہشت گردی سے نپٹنے کی تربیت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ ایک ابتدائی تربیت پانے والے نے ستمبر 1998 میں ورجینیا پائلٹ کو بتایا، یہ بہترین ہے، ایک ایسے اسکول میں آنا جہاں آپ کو دنیا کے بہترین استاد پڑھائیں، قابل فخر بات ہے۔ جب بلیک واٹر کی تربیت کی شہرت ہونے لگی تو پرنس اور دوسرے عہدیدار یہ چاہتے تھے کہ یہ شہرت اپنی قسم میں بہترین ادارے کے طور پر ہو۔ کمپنی کے پہلے صدر نے ایک انٹرویو میں بتایا، میں ایک سابقہ میرین آفیسر تھا اور 15 سال سے ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ تھا اور انہیں اسی قسم کے کسی فرد کی ضرورت تھی۔ بلیک واٹر تربیت فراہم کرنے کے علاوہ اور بھی کچھ کرتی تھی، کسٹمر سروسز سے متعلق تمام امور، مخصوص ماحول، خاص تربیت اور ادارے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری خدمات حاصل کی۔
1998 کے آخر تک بلیک واٹر کے پاس 9,000 مربع فٹ پر تعمیر عمارات تھی، جس میں کانفرنس رومز، کلاس رومز، لاؤنج، پیشہ ورانہ دکانیں اور ڈائننگ ہال موجود تھے۔ تربیت کے لیے بہت سے مخصوص ماحول شامل تھے، جن میں شہری گلیوں کے ماڈل اور ایک تالاب جس کے ذریعے بیک وقت خشکی اور تری کے ماحول میں لڑنے کی تربیت فراہم کی جا سکے موجود تھے۔ اسٹیو واٹر مین، جو جریدے سولجر آف فارچون کے لیے لکھتا تھا، نے 1999 میں بلیک واٹر کا دورہ کیا اور مایوک کی تربیت گاہ کا تذکرہ بہت توصیفی انداز سے کیا۔ ایک عظیم کھانے کا ہال، جسے میں کیفیٹیریا کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، رہائشی کمروں میں سیٹلائٹ ٹی وی سسٹم اور شاور میں گرم پانی کی فراوانی، ان سب سہولیات کی دستیابی کی وجہ سے میں بلیک واٹر کو ان تمام سویلین اور فوجی تربیت گاہوں سے بہتر سمجھتا ہوں جن کا میں نے دورہ کیا ہے۔ جب آپ آخری موڑ مڑتے ہیں اور عمارات آپ کو دکھائی دینے لگتی ہیں تو آپ پر جلد ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس تربیت گاہ کو چلانے والے اپنے کام کے بہت ماہر ہیں اور انہوں نے اسے بہتر سے بہتر بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے۔ تمام عمارات بالکل نئی ہیں اور سلیقے سے تعمیر کی گئی ہیں۔ عمارات بالکل صاف ستھری ہیں۔ دائیں جانب رہائشی عمارات ہیں، سامنے کی جانب مرکزی عمارت ہے جس میں کلاس رومز، اسٹور، انتظامی دفاتر، کیفیٹیریا، اسلحہ خانہ، کانفرنس رومز اور لاؤنج ہے جہاں گپ شپ اور شیخی بگاڑنے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہاں بس برے جانور بھی سجائے گئے ہیں۔ آتش دان کے اوپر ایک بڑا کالا ریچھ نصب ہے اور کئی دیگر جانور اپنی پلاسٹک کی آنکھوں سے آپ کو گھورتے ہیں۔ مرکزی عمارت کے ایک طرف بندوقیں صاف کرنے کی جگہ ہے جہاں بیک وقت 1 درجن سے زائد افراد اپنے ہتھیاروں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ رہائشی کمرے خوب روشن ہیں اور ہر ایک میں دیوار کے ساتھ بنے ہوئے 4 بستر ہیں۔ ہر ایک رہائشی کے لیے ایک کشادہ الماری موجود ہے۔ رہائشی عمارت کے دونوں اطراف میں ایک بڑا کمرہ ہے اور ہر ایک میں ایک صوفہ اور متعدد کرسیاں موجود ہیں۔ ہر لاؤنج میں ایک ٹی وی ہے جہاں سیٹلائٹ سسٹم سے نشریات آتی ہے۔ ان کمروں میں ایک فرج اور واٹر کولر بھی ہے۔ مہمانوں کے لیے رسائل و جرائد بھی موجود ہیں۔ 1998 میں بلیک واٹر نے پولیس اور فوج کے لیے ہینڈ گن کا مقابلہ منعقد کروایا جو اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ اس طرح کے مقابلے پوری دنیا سے لوگوں کو مایوب کھینچ لاتے ہیں، مگر بلیک واٹر جلد ہی ایک اور صلاحیت کا مظاہرہ کرنے والی تھی، اور وہ یہ کہ کسی سہنے اور خوف سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ در حقیقت 1999 سے تشدد انگیز واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہونے والا تھا جو دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا اور نتیجتاً بلیک واٹر کے لیے مزید بزنس کا باعث بنتا۔ 20 اپریل 1999 کو ڈائلون کلیبولڈ اور ایرک ہیرس لٹلٹن کولوراڈو میں واقع اپنے ہائی اسکول کولمبائن ہائی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھے اور نیم خودکار ہتھیاروں اور شاٹ گن سے مسلح تھے۔ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور اپنے 12 ساتھی طالب علم اور ایک استاد کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ کولمبائن قتل عام کے نام سے مشہور ہوا۔ اگرچہ اس طرح کے واقعات جو 1992 سے 1993 میں اوسطاً سال میں 32 دفعہ پیش آتے تھے، 1998 سے 1999 میں کم ہو کر 19 واقعات سالانہ رہ گئے تھے، پھر بھی اس واقعے نے شدید خوف و ہراس پیدا کیا۔ ہر سطح کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسی صورتحال سے نپٹنے کی اپنی اہلیت پر غور کرنے لگے۔ نیشنل ٹیکنیکل ایسوسی ایشن کے ترجمان کے مطابق کسی نے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اس واقعے نے ہماری سوچ کو تبدیل کیا اور مزید تربیت کی ضرورت کا احساس دلایا۔ ستمبر 1999 میں اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکنیکل ٹیم کے 400 افسران مایوب پہنچے تاکہ بلیک واٹر کی نو تعمیر شدہ سہولت آر یو ریڈی ہائی اسکول میں تربیتی مشق کر سکے۔ نیشنل ٹیکنیکل آفیسر ایسوسی ایشن نے $50,000 فراہم کیے تاکہ 15 کمروں پر مشتمل 14.764 مربع فٹ پر محیط ایک جھوٹ موٹ کا اسکول قائم کیا جائے، مگر اس منصوبے پر بلیک واٹر کی اس سے کہیں زیادہ رقم خرچ ہوئی اور $500 ملین کا ورثہ پانے والے پرنس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس جھوٹ موٹ کے اسکول میں چیختے چلاتے طالب علموں کی صوتی اثرات، خون کے چھینٹے، گولیوں کے زخم اور تربیتی اسلحے کے ذریعے اصلی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بلیک واٹر نے جس سرت سے آر یو ریڈی ہائی اسکول کی تکمیل کی، اس نے NTOA کو مطمئن کر دیا اور اس ادارے نے جو سالانہ 4,000 پولیس افسروں کو تربیت دیتا ہے، فیصلہ کیا کہ اپنی 16ویں سالانہ کانفرنس کا آدھا وقت
ورجینیا کے ساحل اور آدھا بلیک واٹر کے مایوب کمپاؤنڈ میں گزارا جائے۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے پولیس افسر اور بحران سے نپٹنے والی ٹیمیں ہر امریکی ریاست کے علاوہ کینیڈا، ہیٹی، بیلجیم اور انگلینڈ سے بھی آئی۔ اپریل 2000 تک ٹویوٹا نے اپنے 1000 سے زائد افراد کو "آر یو ریڈی" ہائی سے تربیت دلوائی۔ ٹویوٹا کی ایک تربیت سے خطاب کرتے ہوئے پرنس نے کہا کہ کولمبائن جیسے واقعات یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ چوکسی آزادی کی قیمت ہے اور ہمیں اچھی تربیت یافتہ پولیس اور فوج کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں بدی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ 1 فروری 2000 کو بلیک واٹر کو ایک بڑی کامیابی ملی جب اس نے پہلا جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کانٹریکٹ حاصل کیا، جس میں حکومت سے منظور شدہ اشیاء و خدمات کی فہرست تھی جو بلیک واٹر وفاقی اداروں کو منظور شدہ قیمت پر فراہم کر سکتی تھی۔ GSA شیڈول کے اصول سے بلیک واٹر پر طویل مدتی حکومت ٹھیکے حاصل کرنے کے دروازے کھل گئے۔ اس کی وجہ سے حکومتی اہلکاروں کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ ٹینڈر جاری کیے بغیر منظور شدہ اداروں سے براہ راست خریداری کر سکیں۔ GSA کا رتبہ حاصل کرنے والی کمپنیوں کا اصل کام یہ رہ جاتا ہے کہ وہ مختلف سرکاری اداروں کے پہیوں میں گریس لگاتی رہے اور انہیں قائل کرتی رہے کہ وہ ان کی اشیاء و خدمات اکثر و بکثرت استعمال کریں۔ اس موقع پر سیاسی تعلقات بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہالی برٹن نے ایک نمونہ بنا دیا تھا جس کی بلیک واٹر جیسے ادارے نقل کر سکتے تھے۔ بلیک واٹر کو GSA کانٹریکٹ کی مد میں پہلی ادائیگی مارچ 2000 میں $68,000 کی ہوئی تھی اور اتنی ہی رقم ایرک پرنس نے اس سال ریپبلکن پارٹی کی نیشنل اسٹیٹ الیکشن کمیٹی کو عطیہ کر دی تھی اور اسی انتخابی سال میں جارج بش کو اقتدار مل گیا تھا۔ حکومتی اداروں نے بلیک واٹر کو آئندہ 5 برسوں میں دیے جانے والے متوقع ٹھیکوں کا تخمینہ $125,000 لگایا تھا۔ جب اس میں 2005 میں مزید 5 سال کی توسیع کی گئی تو یہ $6 ملین تک پہنچ گیا، مگر یہ تخمینے بلیک واٹر کو ملنے والے اصل ٹھیکوں کی لاگت سے بہت ہی کم تھے۔ 2006 تک بلیک واٹر اس ضمن میں $111 ملین وصول کر چکی تھی۔ 2000 میں جب کمپنی کا کاروبار وسعت اختیار کر رہا تھا، بلیک واٹر کے مایوب کمپاؤنڈ میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ بلیک واٹر کا خواب دیکھنے والے اہلکار کے پرنس اور کچھ دوسرے عہدیداروں سے اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ جب یہ اختلافات اور بڑھے تو کلارک نے بلیک واٹر کے ایک سابقہ افسر اور سیل کے زمانے کے اپنے ساتھی ڈیل میک کلیلن کے ساتھ مل کر 2000 میں اسپیشل ٹیکنیکل سسٹمز کے نام سے اپنی علیحدہ کمپنی بنا لی۔ کلارک کہتا ہے کہ تربیت کے دوران وہ شاگردوں کو وہ سب کچھ دے دیتا تھا جو ان کے لیے ضروری ہو، جبکہ کمپنی کے عہدیداروں کا خیال تھا کہ پہلی ہی مرتبہ سب کچھ مل جانے کی صورت میں کوئی بھی دوبارہ ہمارے پاس کیوں آئے گا۔ کلارک کا جواب یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بار آنے والے کو دوبارہ آنے کا بھی موقع ملے، اس لیے پہلی ہی تربیت میں ہمیں وہ سب کچھ دے دینا چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ بہت سے کانسٹیبل چھٹیوں کے دوران اپنے ذاتی خرچ سے تربیت حاصل کرنے آتے تھے، چونکہ ان کا محکمہ انہیں اتنی اعلیٰ تربیت فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ کلارک پرنس کے ساتھ اپنے اختلافات کی تفصیل میں جانے سے ہچکچا رہا تھا، اس لیے اس نے بلیک واٹر چھوڑنے کی بابت اپنے تاثرات کا خلاصہ یوں بیان کیا: میں چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہو جسے پیشہ ور ماہرین منتخب پیشہ ور لوگوں کے لیے ہی بنائیں اور ماہرانہ طریقے سے چلائیں، اور پھر مجھے احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہو رہا۔ جب 2000 میں کلارک نے بلیک واٹر کو چھوڑا تو وہ ترقی کا سفر شروع کر چکی تھی اور کہیں $100,000 کی رقم GSA کانٹریکٹ کی مد میں وصول کر رہی تھی، مگر یہ 1 سال سے کچھ زائد عرصے کے بعد ہوا کہ اسے عروج حاصل ہونا شروع ہوا۔ یہ تخریب کاری کے ان 2 واقعات کی وجہ سے ہوا جن کا الزام اسامہ بن لادن کو دیا جاتا ہے۔ 12 اکتوبر 2000 کو صبح 11 بجے کے قریب یمن کی بندرگاہ عدن پر ایک چھوٹی کشتی امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس جہاز USS کول کی طرف بڑھی، جو اپنی ایندھن حاصل کرنے کی غرض سے وہاں رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی کشتی جہاز کی بندرگاہ والی جانب پہنچی، یہ ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور اس عظیم جہاز میں 40 ضرب 40 فٹ کا شگاف بڑھ گیا۔ اس خودکش حملے کی ذمہ داری، جس میں امریکی بحریہ کے 17 افراد مارے گئے اور 39 زخمی ہوئے، اسامہ بن لادن نے قبول کر لی۔
1999 کے کولمبائن قتل عام کے بعد اس دوسرے سالانہ سانحے کی وجہ سے بلیک واٹر کو بحریہ کے افراد کی تربیت کے لیے $35.7 ملین کا ٹھیکہ ملا۔ روایتی طور پر امریکی بحریہ کے درمیانے درجے کے افسر لڑائی کی تربیت حاصل نہیں کرتے، مگر بڑھتے ہوئے خطرات کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ امریکی بحریہ کے بحری آپریشنز کے سربراہ ایڈمرل ورن کلارک نے مئی 2001 میں سینیٹ کی آرمرڈ سروسز کمپنی کو بتایا، USS کول پر حملہ ایک ہولناک سانحہ تھا اور اس سے یہ واضح ہوا کہ ہماری مسلح افواج کو دنیا بھر میں کس طرح کے خطرات کا فوری سامنا ہے اور ان کے حالیہ اور مستقبل کے تحفظ کی کیا اہمیت ہے۔ بحریہ نے ملک میں اور ملک سے باہر ایسے خطرات سے نپٹنے کے اقدامات کیے ہیں اور خود حفاظتی کی منصوبہ بندی اور اطلاق کی بابت بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ہم نے افرادی قوت، تربیت اور ساز و سامان میں بہتری پیدا کی ہے تاکہ بحریہ کے لوگ جنگجوؤں کی طرح اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس وقت بحریہ پہلے ہی اپنے انفراسٹرکچر کی لاگت میں مقابلہ بازی کے فروغ، نجکاری اور آؤٹ سورسنگ کے ذریعے نمایاں کمی کے منصوبے پر عمل پیرا تھی۔ 80,500 کل وقتی جابز کی آؤٹ سورسنگ پہلے ہی زیر غور تھی۔ اگرچہ بحریہ پر اس حملے سے بلیک واٹر کے کاروبار کو بہت فروغ ملا، یہ اس عروج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جو امریکی سرزمین میں تاریخ کی سب سے بڑی تخریب کاری کی وجہ سے اسے ملنے والا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کی صبح امریکی ایئر لائنز کی پرواز نمبر 11 نے 92 مسافروں کو لے کر بوسٹن سے لاس اینجلس جا رہی تھی، اچانک اپنا رخ تبدیل کیا اور نیو یارک کی سمت اختیار کر لی۔ صبح 8:46 پر یہ طیارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جنوبی ٹاور سے جا ٹکرایا۔ تقریباً 17 منٹ بعد یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز نمبر 175 شمالی ٹاور سے جا ٹکرائی۔ 9:37 پر امریکی ایئر لائنز کی پرواز نمبر 77 نے پینٹاگون کی عمارت کو ہدف بنایا، جب امریکہ کی دو سب سے مشہور عمارات آگ اور دھوئیں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ان حملوں نے نجکاری اور منافع خوری کے اس عمل کو فوراً ہی برق رفتار بنا دیا، جس کے لیے گزشتہ برس وائٹ ہاؤس میں براجمان ہونے والے بہت عرصے سے کوشاں تھے۔ صدر بش کے سیکرٹری برائے آرمی تھامس وہائٹ نے، جو قبل ازیں اینرون کا اعلیٰ افسر رہ چکا تھا، نجکاری کے اس عمل کے فوری اطلاق کی نگرانی کی، جس سے ڈک چینی نے ایک اشرہ قبل شروع کیا تھا۔ اس پروگرام نے منافع بخش عالمی عسکری صنعت کے لیے $100 بلین کے مواقع پیدا کیے۔ انتظامیہ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اعلان سے سب سے زیادہ فائدہ ایرک پرنس کی بلیک واٹر نے اٹھایا۔ اہلکار کے مطابق بلیک واٹر آج جو کچھ ہے، اسامہ بن لادن کی وجہ سے ہے۔ بلیک واٹر کے نائب صدر کرس ٹیلر نے 2005 میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے لاء کالج میں تقریر کرتے ہوئے کہا، یمن کے شہر عدن میں USS کول پر حملے نے صرف امریکی بحریہ کو لرزہ بر اندام کیا تھا، پھر 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور اس نے یہی کام پوری دنیا کے لیے کر دیا۔ بحریہ نے اس ضرورت کا ادراک کیا کہ دہشت گردی کے موجودہ خطرات سے نپٹنے کے لیے بحری حملے کے تمام افراد کو حملے سے بچاؤ کی بنیادی اور اعلیٰ دونوں قسم کی مہارت درکار ہوگی۔ بحریہ نے فوری اقدام کیا اور ایک جامع تربیتی پروگرام شروع کیا، جس کی زیادہ تر ذمہ داری پورے ملک میں بلیک واٹر کو سونپی گئی۔ ہمارا بحری عملہ اب دنیا بھر میں ممکنہ حملہ آوروں کی شناخت کرنے، انہیں لڑائی میں الجھانے اور شکست دینے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ آج تک بلیک واٹر بحریہ کے 30,000 کے قریب افراد کی تربیت کر چکی ہے۔ بلیک واٹر کو یہ تربیتی ٹھیکہ $37.5 ملین کی مالیت کا دیا گیا۔ 9/11 کے پیدا کردہ ماحول نے ایرک پرنس اور بلیک واٹر میں اس کے ساتھیوں کو ایک خالی کینوس فراہم کر دیا کہ وہ اپنی کمپنی کے لیے منافع بخش مستقبل کی جیسے چاہیں صورت گری کریں۔ ڈیفنس سیکرٹری رمز فیلڈ اپنے عہدے پر اس عزم کے ساتھ براجمان ہوا تھا کہ بلیک واٹر جیسی نجی کمپنیوں کے امریکی جنگوں میں کردار کو ڈرامائی وسعت دے گا، اور 9/11 نے اس ایجنڈے کو تیز رفتار ترین راستہ فراہم کر دیا۔ 27 ستمبر کو 9/11 کے 2 ہفتے بعد ایرک پرنس نے فوکس نیوز کے مشہور ترین پروگرام دی اوریلی فیکٹر میں شرکت کی۔ دوران گفتگو اس نے بتایا، میں اپنا تربیتی ادارہ 4 سال سے چلا رہا تھا اور سیکیورٹی کے معاملات میں لوگوں کی عدم دلچسپی سے قدرے مایوس ہو چلا تھا، مگر اب تو یہ حال ہے کہ فون کا ریسیور واپس رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس پروگرام میں پرنس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایئر مارشل پروگرام اور اس تربیت پر بات کی جائے جو مارشلز کو دی جائے گی۔ اس تربیتی پروگرام کا ایک حصہ بلیک واٹر کے پاس تھا۔ اس ماہ بلیک واٹر نے FBI کے ساتھ کم از کم
$6,10,000 مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد بلیک واٹر حکومت کے تقریباً تمام شعبوں کو تربیت فراہم کر رہی تھی، جن میں نیشنل ڈپارٹمنٹ آف انرجی کا نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریٹو سروس سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور ہیومن سروسز کے اسسٹنٹ سیکرٹری کا دفتر شامل تھے۔ اگرچہ 9/11 کی وجہ سے بلیک واٹر کی شہرت اور شراب منافع دونوں بہتر ہو گئی تھی، اس کی اصل شہرت اور خوش نصیبی اس وقت شروع ہوئی جب اس نے 2000 میں بلیک واٹر سیکیورٹی کنسلٹنگ نامی کمپنی قائم کی اور کرائے کے سپاہیوں کے بزنس میں داخل ہوئی، جیسا کہ بلیک واٹر کے قیام کے ساتھ ہوا تھا۔ اس مرتبہ بھی ایرک پرنس نے کسی اور کے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ اس مرتبہ یہ بصیرت CIA کے سابقہ اہلکار جیمی سمتھ کی تھی۔ الکارک نے اسمتھ کو اس وقت بلیک واٹر میں جز وقتی استاد مقرر کیا تھا جب وہ ریجنٹ یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم تھا۔ اسمتھ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے ایک نجی سیکیورٹی کمپنی بنانے پر اس وقت غور شروع کیا تھا جب وہ 1991 کی جنگ خلیج کے دوران CIA کا اہلکار تھا۔ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے مستقبل بینی آتی ہے اور میں ایک عشرہ بعد پیش آنے والے واقعات کو جان سکتا تھا۔ یہ ایک بچگانہ سا خیال تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ نجکاری کا رجحان برقرار رہے گا۔ اس قسم کا کام کرنے والی کمپنیاں پہلے ہی موجود تھیں، مگر اس بابت عوامی آگاہی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ڈائن کارپ، SIAC اور کچھ دیگر کمپنیاں ان خطوط پر کام کر رہی تھیں۔ اسمتھ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ فوج اپنی تنصیبات کی حفاظت کے لیے نجی اہلکاروں کی خدمات حاصل کرنے والی ہے تاکہ وہ اپنی تمام توجہ جنگ لڑنے پر مرکوز کر سکے۔ جو مسئلہ الکارک کو چند برس قبل پیش آیا تھا وہیں جیمی اسمتھ کو بھی درپیش تھا، یعنی اس کے پاس بھی اپنی نجی سیکیورٹی کمپنی بنانے کے لیے رقم نہیں تھی۔ دوسرا مسئلہ جو اسے درپیش تھا وہ یہ تھا کہ طلب موجود تو تھی مگر زیادہ نہیں تھی۔ 9/11 کے بعد اسمتھ کے مطابق پرنس نے اسے فون کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے پاس کل وقتی جاب کرو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک شرط پر ایسا کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی بنائی جائے۔ پرنس نے آمادگی ظاہر کی، مگر اسے یہ گمان نہ تھا کہ یہ کمپنی کچھ ہی عرصے میں اسے سب سے زیادہ منافع دینے لگے گی، لہٰذا مجھے کہا گیا کہ میں اپنے وقت کا صرف 20% ہی اس کام کو دوں اور باقی وقت موجودہ کاموں کو دوں۔ دسمبر 2001 میں اسمتھ نے بلیک واٹر میں شمولیت اختیار کر لی اور بلیک واٹر سیکیورٹی کنسلٹنگ کو بطور ایک کمپنی کے 22 جنوری 2002 میں ڈلاویئر میں رجسٹر کرا دیا تھا۔ کچھ ماہ کے اندر ہی اس کمپنی نے منافع کمانا شروع کر دیا اور CIA کے ایک کانٹریکٹ سے اسے لاکھوں ڈالر ماہانہ ملنے لگے۔ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ امریکہ افغانستان پر قبضہ کر چکا تھا اور عراق پر چڑھائی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ یہ کانٹریکٹ بلیک واٹر کو دلوانے میں بزی کرونگارڈ کا کلیدی کردار تھا۔ وہ CIA میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا، جو اس ادارے کا تیسرا بڑا عہدہ تھا۔ کرونگارڈ کو اس عہدے کے لیے مارچ 2001 میں نامزد کیا گیا تھا۔ جاسوس کی حیثیت سے شہرت رکھنے والے شخص نے اپنی جوانی ایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر گزاری تھی۔ اس نے ملک کی سب سے پرانی انویسٹمنٹ بینکنگ فرم ایلکس براؤن کو ترقی دے کر ملک کے کامیاب ترین انویسٹمنٹ بینکنگ اداروں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ آخرکار اس ادارہ کو بینکرز ٹرسٹ نے خرید لیا تھا اور کرونگارڈ نے 1998 میں استعفیٰ دے دیا تھا۔ 9/11 کے ثانیے میں کسی خفیہ ہاتھ کی موجودگی پر یقین رکھنے والے کافی عرصے سے کرونگارڈ کی بابت شک میں تھے، کیونکہ اس بینک نے، جسے اس نے 1998 میں خیر آباد کہا تھا اور جسے بعد ازاں ڈوچے بینک نے خرید لیا تھا، یونائیٹڈ ایئر لائنز کی حصص مستقبل میں ایک خاص قیمت پر بیچ سکنے کی شرط پر بہت بڑی تعداد میں 9/11 سے قبل خریدے تھے، اور اس ثانیے کی وجہ سے ایئر لائن کی حصص کی قیمت گر جانے کی وجہ سے خاطر خواہ مالی فائدہ اٹھایا تھا۔ تاہم اس بات کی کوئی شہادت نہیں مل سکی کہ کرونگارڈ کو ان حملوں کا پہلے سے پتہ تھا۔ CIA میں اپنے قیام کے دوران جارج ٹین کی ماتحتی میں اس کا زیادہ تر کام ایجنسی کے داخلی معاملات کی بابت تھا، تاہم کبھی کبھار وہ عوامی بیانات بھی دے دیتا تھا۔ اکتوبر 2001 میں اس نے بیان دیا، یہ جنگ زیادہ تر ان قوتوں کی مدد سے جیتی جائے گی جنہیں آپ نہیں جانتے، ایسے اقدامات کی وجہ سے جنہیں آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اور ایسے طریقوں سے جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا، مگر ہم ہی حاوی رہیں گے۔ تقریباً 3 سال بعد جنوری 2005 میں کرونگارڈ خبروں کی زینت بن گیا، جب وہ اسامہ بن لادن کے پکڑے یا مارے نہ جانے کے فوائد گنوانے والا انتظامیہ کا سب سے سینئر رکن بن گیا۔ اس نے کہا،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے زندہ ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر ہم فائدے میں ہیں، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کی جگہ سنبھالنے کے لیے مقابلہ ہوگا، نتیجتاً دہشت گردی کی ایک نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ دہشت گردی کے مرکزی منصوبہ ساز سے زیادہ ایک ولولہ انگیز قائد بنتا جا رہا ہے۔ کورن گارڈ نے اسامہ بن لادن کی یوں خاکہ نگاری کی کہ وہ ایک سربراہ سے زیادہ وینچر کیپٹلسٹ ہے۔ اگر آپ اس سے کہیں کہ آپ ٹرافلگر اسکوائر کو اڑانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو رقم اور چند پاسپورٹ مہیا کر دے گا اور کہے گا کہ اسلحہ بھی چاہیے تو فلاں شخص سے رابطہ کرو۔ پرنس اور کورن گارڈ کے مابین تعلقات کی بابت یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کورن گارڈ کے پرنس کے والد سے مراسم تھے۔ ٹیلی فون پر دیے گئے ایک مختصر انٹرویو میں کورن گارڈ نے صرف یہ بات تسلیم کی کہ وہ پرنس اور بلیک واٹر سے آشنا تھا۔ تاہم بلیک واٹر کے ایک سابق عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایرک اور کورن گارڈ اچھے دوست تھے۔ کورن گارڈ کا اس میں جتنا بھی ہاتھ ہو، CIA نے اپریل 2002 میں بلیک واٹر کو سیکیورٹی کی بابت اس کا پہلا ٹھیکہ تو دیا ہی تھا۔ کورن گارڈ کہتا ہے کہ اس نے کابل کا دورہ کیا اور یہ دیکھا کہ ایجنسی کا وہاں موجود نیا اڈہ غیر محفوظ ہے، لہٰذا بلیک واٹر کو 6 ماہ کے لیے وہاں سیکیورٹی گارڈ فراہم کرنے کا ٹھیکہ بہوز $5.4 ملین دے دیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا اس کے پرنس سے تعلقات کی وجہ سے نہیں بلکہ بلیک واٹر کی پیشکش کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ بلیک واٹر فوری طور پر مطلوبہ سیکیورٹی گارڈ فراہم کر سکتی ہے۔ اگر ہم سمجھتے کہ مارٹینز یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے تو ہم یہ ٹھیکہ اس کو دے دیتے۔ اس معاہدے پر دستخط ہونے سے پرنس اور کورن گارڈ کے باہمی تعلقات مزید خوشگوار ہو گئے۔ کورن گارڈ نے بلیک واٹر کا دورہ کیا اور اپنی فیملی کو بھی ہمراہ لے کر گیا۔ ان کو بلیک واٹر کے فائرنگ رینج میں کئی مرتبہ نشانہ بازی کرنے کا موقع دیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی خفیہ سرگرمیوں میں شمولیت کے امکان نے پرنس کو دیوانہ ہی بنا دیا تھا۔ رابرٹ ینگ پیلٹن نے اپنی کتاب لائسنس ٹو کل میں لکھا ہے کہ CIA کے معاہدے کے تحت مئی 2002 میں جو 20 افراد کابل جانے والے تھے، پرنس اور جیمی اسمتھ خود بھی ان میں شامل ہو گئے۔ ٹیم کے بیشتر ارکان CIA کے کابل اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر ان اثاثہ جات کی حفاظت پر مامور ہو گئے، مگر پرنس اور اسمتھ افغانستان کے سب سے پرخطر مقام شیکین گئے جہاں پاکستانی سرحد سے چند میل دور امریکہ اپنا اڈہ بنا رہا تھا۔ مگر ایک ہفتے بعد ہی پرنس شیکین کے اس مٹی کے قلعے سے، جسے کچھ لوگ الامو بھی کہتے تھے، جہاں سے امریکیوں نے کارروائی کرنا تھی، روانہ ہو گیا۔ اسمتھ نے پیلٹن کو بتایا کہ پرنس اس دورے میں CIA کے ایک اہلکار کی طرح لگتا تھا۔ وہ وہاں سے اس لیے روانہ ہوا تاکہ کسی اور جگہ جا کر ان لوگوں سے گپ شپ کر سکے جہاں سے بلیک واٹر سیکیورٹی کو کام ملنے کی امید ہو۔ اسمتھ نے شیکین میں 2 ماہ اور پھر کابل میں 4 ماہ تک قیام کیا۔ شیکین چھوڑنے کے بعد پرنس کابل میں 1 ہفتہ ٹھہرا۔ پرنس کو یہ تجربہ اتنا پسند آیا کہ اس نے بعد ازاں CIA میں شمولیت کی درخواست دے ڈالی، مگر کہا جاتا ہے کہ پولی گراف ٹیسٹ کے غیر واضح نتائج کی وجہ سے اسے رد کر دیا گیا۔ گو پرنس کو CIA کے مکمل اہلکار کا عہدہ نہ مل سکا، تاہم اس کے قریبی روابط اس ادارے سے برقرار رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سبز بیج دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے CIA کے اکثر اسٹیشنز میں داخلے کی اجازت تھی۔ CIA کے ایک اہلکار نے ہارپر کے صحافی کین سلورسٹن کو 2006 میں بتایا کہ پرنس ہر ماہ باقاعدگی سے 1 یا 2 مرتبہ CIA کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرتا ہے اور وہاں کے سینئر اہلکاروں، بالخصوص ڈائریکٹوریٹ آف آپریشنز کے اہلکاروں سے ملاقات کرتا ہے۔ کیونکہ CIA کے اور دیگر خفیہ اداروں کے معاہدے کالے معاہدے، بلیک کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ افغانستان میں ملنے والے اس پہلے کام سے بلیک واٹر سیکیورٹی نے کتنا کمایا۔ اسمتھ کا کہنا ہے کہ یہ دور بلیک واٹر کے لیے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کا دور تھا۔ CIA اور فوج کے لیے کام کرنے کی وجہ سے اور پرنس کے سیاسی و عسکری روابط کی وجہ سے بلیک واٹر بالآخر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنا گاہک بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسمتھ کے مطابق اپنے اس پہلے ٹھیکے کی وجہ سے ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پینگے بڑھانے کا موقع ملا، کیونکہ اس کے لوگ وہاں نزدیک ہی موجود تھے۔ جیسے ہی ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کام ملا، ہمارے لیے تمام دروازے کھلتے چلے گئے۔
جب آپ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں پاؤں جما لیتے ہیں جس کے دفاتر دنیا بھر میں موجود ہوں تو آپ کو پھلنے پھولنے کے ویسے ہی مواقع مل جاتے ہیں جیسے کینسر کے خلیوں کو خون میں شامل ہونے پر ملتے ہیں۔ بلیک واٹر کو اپنی زندگی کا نادر موقع اس وقت میسر آیا جب مارچ 2003 میں امریکی افواج بغداد میں داخل ہوئی۔ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کی فہرست میں شامل ہونے کی وجہ سے اور اپنے گہرے سیاسی و مذہبی روابط کے باعث پرنس نے عراق میں وہ اہم ٹھیکہ حاصل کر لیا جس کے تحت اس نے بغداد میں پش انتظامیہ کے چوٹی کے اہلکار رو سفیر پال بریمر کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز فراہم کرنا تھے۔ واسرائے کہلوانے والا بریمر آزاد منڈیوں کا کٹر حامی تھا اور پرنس کی طرح کیتھولک مسلک اختیار کر چکا تھا۔ وہ نیو کونس کے اس ایجنڈے کا بھی حامی تھا کہ امریکی فوج قوت کو دنیا کو امریکی مفاد کے مطابق ڈھالنے کے لیے استعمال کیا جائے اور یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پر کیا جائے۔ بریمر والے اس ٹھیکے کا مطلب تھا کہ پرنس اب اس ایلیٹ نجی فوج کا سربراہ تھا جو میدان جنگ کی اولین صفوں میں موجود تھی۔ نارتھ کیرولینا کی نشانہ بازی کی تربیت گاہ کے مقابلے میں جو کچھ سال پہلے بلیک واٹر کی پہچان تھی، اب یہ حال تھا کہ بلیک واٹر پش انتظامیہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اٹوٹ انگ تھی۔ بلیک واٹر کے صدر گیری جیکسن کے مطابق اس کمپنی کو ملنے والے کچھ ٹھیکے اس قدر خفیہ نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہم ایک حکومتی اداروں کے ٹھیکے کی بابت کسی دوسرے حکومتی ادارے کو بھی کچھ بتا نہیں سکتے۔ عراق کے رائے کے فوجیوں کے لیے عہد شباب ثابت ہوا تھا اور بلیک واٹر جلد ہی اس صنعت کی رجحان ساز کمپنی بن گئی تھی، مگر پرنس کی افواج کی عراق میں تعیناتی کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں بلیک واٹر کے 4 اہلکار ایک سنی علاقے میں مہم جوئی کے دوران مارے گئے۔ اس واقعے نے نہ صرف بلیک واٹر کو دنیا بھر میں بدنام کر ڈالا بلکہ امریکہ کے عراق پر قبضے اور عراقی مزاحمت کا رخ بھی بدل ڈالا۔ یہ سب فلوجہ نامی شہر میں ہوا۔ تو یہ تھا اس کا دوسرا باب۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھرپور انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے باب میں۔ اللہ حافظ۔